اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے، چلا کرتے تھے، تو لوگوں نے دیکھا، بعض دفعہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا، نبوت سے پہلے بھی دیکھا کہ پہاڑ، پتھر، درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے تو بعد میں جانا، انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جان لیا تھا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کا درجہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس واقعے میں ایک بڑا پیارا واقعہ ایک حدیث مبارک کی روشنی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جسے طبرانی نے بیان کیا ہے، فرمایا ہے کہ ایک انصاری شخص کے پاس 2 اونٹ تھے اور وہ دونوں سرکش ہو گئے۔ سرکش سے مراد ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مالک کی بات نہیں مانتا اور مالک کے اوپر حملہ بھی کرنے پہ آ جاتا ہے، یعنی ایک قسم کا وہ جنگلی ہو جاتا ہے، اس وقت وہ ایک پالتو جانور نہیں رہتا، وہ ایک سرکش عام جانور کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہو گئے تو انہوں نے دونوں کو ایک باغ کے اندر قید کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دینے کے لیے آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے گروہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور قرآن الکریم کی باتیں اور اسلام کی باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ تو اتنے میں یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی کیا حاجت ہے؟ تو اس نے کہا، جی کہ میرے 2 اونٹ ہیں، دونوں سرکش ہو گئے ہیں اور میں نے ان کو ایک باغ کے اندر باندھ کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا ہے تاکہ وہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں میرا فرما بردار بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ارد گرد، ان سے فرمایا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ اس کے باغ کے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ اب دروازے کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ باغ کا دروازہ کھولو۔ اب اونٹ اندر قید کیے ہوئے تھے تو وہ صحابی جو تھے، انصار صحابی، وہ پریشان ہوئے، ان کو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دیں اور میری وجہ سے اتنا بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں پریشان مت ہو، تم دروازہ کھولو بس۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے سنا تو اس نے ایک دم دروازہ کھول دیا۔ دونوں اونٹوں میں سے ایک اونٹ دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ نے سجدہ کیا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے سامنے آئے اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی سرکشی دکھاتا، اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے عاجزی دکھاتے ہوئے سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو لاؤ جس کے ذریعے میں اس کو باندھ دوں اور اس کو تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ صحابی ایک نکیل لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا اور صحابی کے حوالے کر دیا، اور اس صحابی سے فرمایا کہ آپ مجھے دوسرے اونٹ کے پاس لے چلو، وہ کہاں ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے گئے باغ میں، آگے دوسرا اونٹ بھی نظر آ گیا۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آئے اور اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسی عاجزی کے ساتھ اسی طریقے سے وہ اونٹ بھی سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ جاؤ، ایک اور نکیل ہے یا کوئی اور چیز ہے تو لے آؤ تاکہ میں اس کو بھی باندھ دوں۔ اب یہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے، اب یہ سرکش نہیں رہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جب جانوروں نے میرے پیارے آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کو پہچان لیا، اور آپ کی ذات اقدس کو پہچانتے ہی سرکشی دکھانے کے بجائے اپنی عاجزی دکھائے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ جانور بھی، پودے، پتے، درخت، حتیٰ کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ جو جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا کے کھڑے ہوتے تھے، ایک لکڑی کا جو وہ کھجور کا ایک تنا تھا، اس سے ایک بچے کے رونے کی آواز ہے جو صحابہ اکرام نے خود سنی۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو چیزیں جن کو ہم مردہ سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی جانتی ہیں۔ لیکن اس امت نے آ کے ہم لوگ بہت اقرار کرتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، بڑا بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے،
ہم عشق نبی میں ہم ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عاشق رسول جو ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو کہا، روزے رکھنے کو کہا، سب سے پہلے اخلاق سے بات کرنے کو کہا، اخلاق اپنانے کو کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو عام کرنے کو کہا۔ یہ سب سے بڑا اخلاق ہے۔ جب آپ کا اخلاق بلند ہو جائے تو آپ کی شخصیت بلند ہو جاتی ہے، اور جب شخصیت بلند ہو جاتی ہے تو معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہوتا ہے، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ اب آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے ہیں۔ کسی نے پوچھا نا کسی سے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھے پسند کرتا ہے، تو کسی نے یہ جواب دیا کہ جب اللہ کی مخلوق آپ سے محبت کرنا شروع کر دے، آپ کی عزت کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے آپ کی عزت اور محبت ڈال دی ہے، اب آپ عزت دار بن گئے ہیں۔ اب اس کو قائم رکھیے اور اپنا سر عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں جھکائے رکھیے۔ ناظرین، کسی نے کیا خوب فرمایا کہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، بہت اونچا اڑتے ہیں، بادلوں کے قریب ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ پرندہ بادلوں سے بھی اوپر جاتا ہو، بہت اونچی اڑان رکھتے ہیں، لیکن نظر ان کی زمین پر ہوتی ہے۔ اڑان اوپر بڑھتے جاتے ہیں، نظر ان کی زمین پر ہوتی ہے۔ جس درخت کی ڈالی کے ساتھ پھل لگتا ہے وہ پھل جھک جاتا ہے، گو کہ لاجیکلی وہ پھل کے وزن سے جھکتا ہے، لیکن وہ پھل جو ہوتا ہے، آپ انسان کا پھل کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کی عزت، آپ کی دولت، آپ کی شہرت، آپ کی اولاد، آپ کا مال جب آپ کا زیادہ ہوتا جاتا ہے تو آپ کو مزید جھک جانا چاہیے۔ یہ چیزیں گردن اٹھانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ چیزیں گردن جھکانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک پودے سے مثال لیجئے، ایک درخت سے مثال لیجئے۔ اب یہاں پر جو واقعہ بھی آپ کو اونٹ کا بتایا، تو جب صحابہ اکرام نے یہ واقعہ دیکھا اور صحابہ اکرام کی آنکھوں کے سامنے ایک سرکش جانور سجدہ ریز ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ جو کہ بے عقل ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ صحابہ اکرام نے ایک شوق کا اظہار کیا، محبت میں، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شوق کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی انسان کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اس لیے ناظرین، بہت دیکھا گیا کہ آپ لوگ کبھی بارگاہ میں جائیں، کبھی کسی جو مطلب ہوتے ہیں، آپ لوگ جاتے ہیں مزاروں وغیرہ پہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب آپ اپنا سر، اپنا ماتھا زمین پہ لگا دیتے ہیں، وہاں پر آپ اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تو میرا الہ ہے، یعنی تو میرا اللہ ہے، تو مجھے پالنے والا ہے، تو مجھے رزق دینے والا ہے، میں تیری بندگی کرتا ہوں۔ سجدے کی جو یہ دیکھیں نا، سجدہ مسلمانوں میں ہے صرف، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پہلے سورج کو بھی سجدہ کیا جاتا تھا، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سجدے کی بات آئی ہے تو فرشتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، یعنی فرشتوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ میری مخلوق تم سے افضل ہے، اشرف المخلوق ہے یہ۔ ہم ناظرین اشرف المخلوق ہیں، ہمارے لیے صرف اور صرف جو ہمارے ذات اقدس، ہمارے لیے بڑی ہستیاں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے سجدہ مت کرو، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہماری ویڈیوز انشاءاللہ سبسکرائب کر لیجئے، ہم آپ کو ایسی انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب لوگوں کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی اور برکت مال عطا فرمائے کہ کسی کے آگے آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔